آج کی تراویح میں 14واں پارہ نصف آخر اور 15واں پارہ تقریباً 15 رکوع ہوئے، جس کے اندر سورہ نحل اور سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کی چند رکوعات پڑھے گئے۔ اس کے اندر مختلف اہم مضامین کی طرف اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کو توجہ دلائی۔ من جملہ اس کے سورہ نحل کے معنی آتے ہیں شہد کی مکھی کے، جس کو ہماری زبان میں شہد کی مکھی یا ہنی بھی کہتے ہیں، جس کے اندر اللہ جل شانہ نے انسانی صحت کے لیے بہت کچھ شفا رکھا ہے۔ اسی لیے اس آیت کی روشنی میں کئی احادیث آئی ہیں، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے کئی چیزوں میں شفا رکھا ہے۔ من جملہ اس کے جس طرح زمزم میں اللہ نے شفا رکھا ہے، ایسے ہی کلونجی بلیک سیڈ اس کے اندر اللہ جل شانہ نے شفا رکھا ہے، اور اسی طرح شہد میں اللہ نے شفا رکھا ہے، اور زیتون میں اللہ نے شفا رکھا ہے۔ غرض یہ کہ کئی انسانی جسم کو قوت پہنچانے والی چیزیں ہیں، جس سے انسانی صحت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کو صحت ملتی ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے جہاں نماز، روزہ اور دیگر دین کی اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے، اسی طرح انسانی زندگی میں بہت سارے ایسے پہلو ہیں جس کا تعلق ہیلتھ ایشوز سے ہے، جس میں انسان کی صحت ہے تو انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، چونکہ پیسہ رکھ کر بھی اگر انسان کو صحت نہیں ہے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہوئے اپنی کتاب میں کئی ایسی چیزیں بتلائی ہیں جو انسانی زندگی سے متعلق ہے، جو ان کی صحت میں اضافے کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح احادیث تو اس سلسلے میں بے شمار آئی ہیں۔ اب رہا مسئلہ کہ کون سا شہد انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، لفظ ایسا شہد، ایسی ہنی جو اصلی ہو، نیچرل ہو، قدرتی ہو، جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، وہ انسان کو ہر اعتبار سے اس کے جسم کو بیلنس میں رکھتا ہے۔ شوگر ہو، اسی طرح بی پی ہو، اور انسان کے لیے کینسر ہو، اور دیگر ایسی بیماریاں جو انسان کو ہلاک کرنے والی جان لیوا ہوتی ہیں، اللہ نے اس سے حفاظت اور اس سے شفا رکھی ہے شہد کے اندر۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے شہد کا ہم استعمال کریں۔ آج کل چونکہ بہت سارے شہد فارم کے آتے ہیں، بناوٹی آرٹیفیشل آتے ہیں، تو ہم لوگ ریٹ دیکھتے ہیں اور کم قیمت والا شہد ڈال لیتے ہیں، جو دوسری چیزوں سے، کیمیکل وغیرہ سے یا گڑ سے یا کسی اور چیزوں سے بنائی جاتی ہے، تو اس میں انسان کے لیے فائدہ نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیٹ میں درد ہے۔ تو حضور نے کہا کہ جاؤ شہد چاٹو۔ وہ صحابی گئے، شہد چاٹے، ان کے پیٹ میں اور درد ہو گیا۔ تو انہوں نے آ کر حضور سے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے کہا شہد چاٹنے کے لیے، میں نے شہد چاٹا، میرے پیٹ میں اور درد ہوا۔ تو حضور نے کہا کہ اور چاٹو، اور کھاؤ شہد۔ وہ صحابی گئے، پھر دوبارہ شہد چاٹے تو اور زیادہ پیٹ میں درد ہوا۔ پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ حضور نے کہا کہ پھر شہد چاٹو، اس کے بعد ان کا پیٹ میں درد ختم ہوا۔ اس کے بعد صحابی نے کہا کہ حضور کی بات میں تو غلط نہیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے کہ میرا پیٹ ہی گڑبڑ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، آپ نے کہا تمہارے جسم میں اتنی بیماری، اتنا انفیکشن تھا کہ 3 مرتبہ کھانے پر تمہیں شفا ملا۔ اب اندازہ لگائیے کہ شہد اپنی جگہ شفا ضرور ہے، انسان کا پیٹ غلط ہو سکتا ہے، مگر قدرتی چیزیں، شہد ہو یا کوئی ایسی چیزیں جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، وہ کبھی غلط نہیں ہوتی۔ کبھی انسان کے جسم کو سٹ ہوتی ہے، کبھی بیماری اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے، انفیکشن اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کو اینٹی بائیوٹک بھی کام نہیں دیتی۔ تو اس لیے ایسی پاورفل میڈیسنز بھی انفیکشن زیادہ ہونے کی وجہ سے کام نہیں دیتی، تو آپ یہ نہیں بولتے کہ اینٹی بائیوٹک خراب ہے۔
آپ یہ نہیں بول سکتے کہ فلاں فارمولہ خراب ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیٹ میں آپ کے جسم میں بیماری پھیل گئی ہو، ایکسپینڈ ہو گئی۔ اسی طرح اس حدیث کی روشنی سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ نے قدرت کی بہت ساری چیزیں ایسی رکھی ہیں جس میں انسان کے لیے شفا ہی شفا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم میں اور بھی چیزوں کا ذکر ہے، جیسے کھجور ہے، اور اسی طرح انجیر ہے، انار ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی صحت کے لیے بہت اہم ہیں۔ تو اس لیے شہد کی مکھی چونکہ پاکیزہ پھلوں سے، پاکیزہ جو ہے پھولوں سے، اور مختلف پاکیزہ ادویات اور جو ہے جڑی بوٹیوں سے رس نکالتی ہے، اور نکال کر لا کر چھتے میں جمع کرتی ہے۔ غلط چیز شہد کی مکھی نہیں چوستی، اس سے جو ہے اپنے پیٹ میں شہد جمع نہیں کرتی۔ پاکیزہ، صحت بخش، شفا والی اور صاف ستھری حلال چیزیں ہی جو حق تعالیٰ نے دنیا میں مختلف پھیلا کر رکھے ہیں، باغات میں ہو، پھلوں میں ہو، ترکاریوں میں ہو، پہاڑوں پر ہو، دریاؤں میں ہو، اور اسپیس کے اندر، ہواؤں کے اندر ہو، آکسیجن کے اندر ہو، کئی ایسی چیزیں جو انسان کی صحت کے لیے ضروری ہوتی ہیں، شہد کی مکھی انہی چیزوں کو لیتی ہے، اور اللہ نے اس کو اسی کا حکم دیا، یعنی اس کی عبادت ہی ہوئی ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیری عبادت یہی ہے، تیرے حکم یہی ہے تیرے لیے کہ تو میرے بندوں کے لیے شفا والی چیزیں ڈھونڈ کے لا اور لا کر شہد بنا، بس اس کا کام ہی ہے۔ حق تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹی کے لیے، ہماری صحت کے لیے شہد کی مکھی کو پیدا کیا ہے، اور اس کا کام ہی وہی ہے۔ تو بہرحال یہ پہاڑوں پہ جو چھتے ہوتے ہیں اس سے نکالتی ہے، درختوں پر سے نکالتی ہے، جنگلوں سے، بیابانوں سے، بڑے بڑے ٹیلوں سے، اور ایسی جگہوں سے جہاں انسان کی رسائی نہیں ہوتی، وہاں سے یہ نکال کر لاتی ہے، اور اسی کی ہدایات اور انسٹرکشنز اللہ نے قرآن کریم میں دی، انہی الفاظ میں، جہاں پہاڑوں سے لے کر دریاؤں سے، اور اسی طرح اونچے اونچے پہاڑوں ٹیلوں سے جو ہے شہد نکال کر لے کے آیا اور میرے بندوں کو شفا پہنچا۔ تو بہرحال ایک پہلو تھا جو اس سورے کے اندر اللہ جل شانہ نے خاص طور پر بتلایا ہے۔ ویسے کئی پہلو جو ہے اس سورے کے اندر ہے، مگر اس سورے کے نام کی جو مناسبت ہے شہد، اس وجہ سے میں نے اس کی تفصیل آپ کے سامنے بتائی ہے۔ اسی لیے حق تعالیٰ نے شہد میں دونوں قسم کی چیزیں رکھی ہیں، یعنی گرمی ہے تو بھی شہد سے ختم ہوتا ہے، اور پیٹ میں سردی ہے تو بھی شہد اس کے لیے شفا ہے۔ پیٹ میں حد سے زیادہ گرمی ہے تو بھی آپ ٹھنڈے پانی میں ڈال کر 1 چمچ استعمال کریں، اس سے آپ کی پیٹ کی گرمی چلے جاتی۔ جسم میں سردی محسوس ہو رہی ہے، گلے میں خراش ہے، معدے میں ٹھنڈک ہے، ہاتھ پاؤں میں کھینچن ہے، تو آپ گرم پانی میں ڈال کے استعمال کریں، جس سے آپ کے جسم میں گرمی آ جاتی ہے۔ یعنی ملٹی یوز کے لیے اللہ نے اس کو بتایا ہے، اس کے اندر دونوں پہلو ہیں، نیگیٹو پازیٹیو دونوں قسم کی چیزیں اللہ نے شہد میں رکھی۔ اور شہد کی تاثیر یہ ہے کہ وہ بھی کبھی خراب نہیں ہوتا، اصلی شہد کبھی سڑتا نہیں ہے، کبھی گھٹ نہیں ہوتا، کبھی اس کے اندر جو ہے بدبو پیدا نہیں ہوتی۔ غرض یہ کہ کئی چیزیں اور کئی چیزیں فائدے اللہ نے شفا میں رکھے ہیں، اس لیے ہر گھر میں شفا والی یہ دوا شہد ہونا چاہیے، اور روزانہ کے ہمارے اپنے معمولات میں سے شہد کو ہم شامل کریں، جس سے اللہ ہمارے لیے کئی بیماریوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ خون کی بیماریاں ہیں، دماغ کی بیماریاں ہیں، ہارٹ کی بیماریاں ہیں، بلڈ کینسر ہے، کئی ایسی چیزوں کا شفا اللہ نے شہد میں رکھا ہے۔ بہرحال ایک پہلو تو یہ تھا۔ دوسرا پہلو سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں اللہ جل شانہ نے خاص طور پر اولاد کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، جہاں بہت ساری نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا، ان نعمتوں میں اللہ نے ماں باپ کو بہت بڑی نعمت قرار دیا۔ دنیا کی ہر چیز کا بدل ہے، مگر ماں باپ کا بدل نہیں۔ دنیا میں ہر چیز کو آپ کو بدل مل جاتا ہے، مگر اصلی جو ماں باپ ہیں آپ کے، جن کے ذریعے تمہارا وجود دنیا میں آیا ہے، ان کا کبھی بھی بدل تمہیں کسی بھی شکل میں نہیں مل سکتا۔ اس لیے جب تک وہ زندہ ہے ان کو ہم آنکھوں پہ رکھیں، ان کی خدمت بجا لائیں، چاہے ماں باپ کتنے بھی بوڑھے ہو جائیں، چاہے آپ کو دیکھنے میں وہ کتنے بھی غلط دکھیں، تب بھی اس میں اولاد کے لیے ہی فائدہ ہے، اولاد ہی کی اس میں اللہ نے بھلائی رکھی ہے۔
تو بہرحال اولاد کو حکم ہے کہ اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات نہ کرے، اف تک بھی نہ کہے، اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو خاموشی اختیار کر لے۔ اور اسی طرح اگلا جو سورہ ہے سورہ کہف، جو بہت ہی اہم سورہ ہے، فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ہر زمانے میں ہر زمانے کے فتنوں ہوتے ہیں، اور اس زمانے کی فتنے کا علاج اور اس سے حفاظت سورہ کہف میں اللہ نے رکھا ہے۔ تو ہر جمعہ اس کی تلاوت ہونا چاہیے، یعنی جو جمعرات کی جو رات ہوتی ہے جس کو شب جمعہ کہتے ہیں، وہاں سے لے کر جمعے کی مغرب تک پورا 24 گھنٹے کا وقت ہے، اس میں کبھی بھی ہم پورا سورہ کہف پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، اور اگر پورا نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم شروع کی 10 آیتیں تو ہر جمعہ ہر مسلمان پڑھے، مرد بھی پڑھے عورتیں بھی پڑھیں۔ اس میں اللہ نے بہت جو ہے حفاظت رکھی ہے فتنوں سے۔ اب چاہے وہ فتنے مال کے ہوں، فتنے اولاد کے ہوں، فتنے جو ہے رشتہ داروں کے ہوں، فتنے پڑوسی اور محلے والوں کے ہوں، فتنہ جو ہے کاروبار کا ہو، فتنہ نوکریوں کا ہو، فتنہ جو ہے حالات کا ہو، فتنہ موقع اور موسم کے اعتبار سے ہو، دشمنوں کا فتنہ ہو، نفس کا، شیطان کا، اور اسی طرح کسی بھی قسم کے فتنے ہوں، حالات ہو، بھٹکانے والے ہوں، گمراہ کرنے والے ہوں، جانی مالی نقصان کے فتنے ہوں، ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت کے لیے اللہ نے یہ سورہ کہف نازل فرمائی۔ اسی کی برکت ہے کہ جس میں ان نوجوانوں نے جو اس زمانے کا ظالم بادشاہ تھا، اس سے اپنے آپ کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے پہاڑوں پر چلے گئے، سالوں تک وہ سوتے رہے۔ حق تعالیٰ نے ان کے اس زمانے کے فتنے سے حفاظت فرمائی ہے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ آئے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو ان باتوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار والحمد للہ رب العالمین۔